النمل آیت نمبر 20. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. وتفقد الطير فقال ما لي لا أرى الهدهد أم كان من الغائبين لأعذبنه عذابا شديدا أو لأذبحنه أو ليأتيني بسلطان مبين. صلی اللہ علی النبی الکریم. سورہ نمل 19 پارہ آیت نمبر 20. قصص القرآن میں سلسلہ واقعات سیدنا سلیمان علیہ السلام جاری ہے. سیرت الانبیاء جو کتاب اللہ میں بیان ہوئی ہے اس کا ہر حرف یقینی ہے. تو انبیاء اکرام کی زندگی کا ہر پہلو قابل عمل ہے اور ایک بہترین نمونہ ہے. اسی لیے اللہ تعالیٰ نے کتاب اللہ میں اپنی کتاب میں قرآن پاک میں انبیاء کی سیرت کے تذکرے کیے ہیں. سیدنا سلیمان علیہ السلام کے واقعات اللہ تعالیٰ نے سورت میں بیان فرمائے. ایک واقعہ ہم گزشتہ سبق میں پڑھ چکے کہ پیارے پیغمبر کی معجزات میں سے ایک معجزہ یہ تھا کہ چیونٹی کا واقعہ جب پیش آیا تو اس میں اللہ تعالیٰ نے بات پہنچا دی تھی حضرت سیدنا سلیمان علیہ السلام کو، اور ساتھ ساتھ نظریہ توحید کا علم والا پہلو بھی اجاگر کیا کہ رب کائنات ہی عالم الغیب ہے. اللہ تعالیٰ کے علاوہ اگر کوئی بھی ہستی عالم الغیب ہوتی تو یقیناً وہ انبیاء تھے، لیکن انبیاء بھی جب عالم الغیب نہیں تو یہ نظریہ یقینی رکھنا ہے کہ علم غیب اللہ تعالیٰ ہی کے پاس ہے. یہ سورہ النمل کے بڑے بڑے دعووں میں سے ایک یہ دعویٰ ہے. اسی طرح دوسرا واقعہ اللہ تعالیٰ پیارے سلیمان علیہ السلام کا بیان فرماتے ہیں. ایک ہدہد کا واقعہ. ہدہد ایک پرندہ ہے جو درختوں کو کاٹ کر اپنا گھر بناتا ہے. اس کی چونچ اتنی تیز ہوتی ہے کہ وہ ہدہد لکڑی کو کاٹ کر اس میں اپنا گھر بناتا ہے. زمین کو کاٹ کر اسے توڑ کر اندر سے چیزیں نکال لیتا ہے. اس کی حس اتنی تیز ہے کہ اسے چھپی چیزوں میں اپنی خوراک ڈھونڈنا آسان ہو جاتا ہے. چنانچہ سیدنا سلیمان علیہ السلام نے اس ایک ہدہد کے واقعے سے ایک ایسا ملک دریافت کر لیا تھا اور اس ملک کے لوگوں کی خبر معلوم کر لی تھی جو پیارے سلیمان علیہ السلام کی نظروں سے اوجھل تھا. جس طرح ہدہد پرندہ اپنی چھپی روزی کو زمین سے تلاش کر لیتا ہے، اسی طرح ایک چھپے ملک کو تلاش کر لیا تھا اس نے. اور پیارے پیغمبر سیدنا سلیمان علیہ السلام نے اس ملک والوں پر اعلان جہاد کیا. اور اس کے بعد جو واقعہ پیش آیا، چنانچہ کہ لمبا تفصیلی واقعہ قرآن پیش کرتا ہے کہ سیدنا سلیمان علیہ السلام نے ایک دن میٹنگ بلوائی. چند پرندوں کو جمع ہونے کا حکم فرمایا یا بعض مخصوص مخلوقات جو آپ کے زیر تابع تھی ایک میٹنگ بلوائی. واللہ اعلم اس میٹنگ میں اور کیا کام ہوں گے
اس میٹنگ کا اور کیا ایجنڈا ہوگا، اس اجلاس کی کیا ترتیب ہوگی۔ اتنا ضرور ہے کہ ایک پرندہ وہاں غیر حاضر ہوا، یعنی ایک پرندے کو گم پایا، یعنی اور پرندے حاضر تھے، ایک پرندے کو گم پایا۔ چنانچہ اس کے بعد کیا ہوا، کتاب اللہ میں یوں واقعہ بیان ہے، فرمایا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وتفقد الطير فقال ما لي لا أرى الهدهد أم كان من یہ سورت کا نام سورہ النمل آیت نمبر 20۔ گم پایا ایک پرندے کو حضرت سیدنا سلیمان علیہ السلام نے، فقال آپ نے ارشاد فرمایا ما لی لا انداز تکلم میں احتیاط دیکھیے، فرما رہے ہیں ما لی لا الہدہد، کیا ہوا کہ میں ہدہد پرندے کو نہیں دیکھ رہا، یعنی آیا ہوا ہے کہیں لیکن میں اسے دیکھ نہیں رہا۔ صغیر الجثہ ہونے کی وجہ سے، چھوٹا جسم ہونے کی وجہ سے کہیں دور بیٹھا ہے اور مجھے سامنے نظر نہیں آ رہا۔ ام کان من الغائبین، یا واقعی وہ ہے غیر حاضر لوگوں سے، غیر حاضرین میں سے ہے، یا واقعی وہ یہاں آیا ہوا ہی نہیں ہے، یعنی یا تو آیا ہوا ہے اور مجھے نظر نہیں آ رہا، یا واقعی وہ غیر حاضرین میں سے ہے۔ تو یہ انداز تکلم میں احتیاط ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں یہ بولی سکھا رہی ہے، بولنے کا انداز سکھا رہے ہیں، مصنون اعمال میں خیر ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں سنتوں پر عمل کرنے والا بنائے۔ جب کسی کے ساتھ بات کرنی ہے، جب کسی کے ساتھ مخاطبت کرنی ہے تو اس میں انداز یہ اپنانا ہے کہ جس سے تکلم زائد بھی نہ ہو، کسی کا دل بھی نہ دکھے، اور یہ ہے کہ خواہ کسی پر گمان بھی بد نہیں ہونا چاہیے۔ این ممکن ہے ہدہد پرندہ آیا بیٹھا ہو اور سیدنا سلیمان علیہ السلام فرمائے وہ کیوں حاضر نہیں ہے، تو یہ لفظ زائد ہوگا نعوذ باللہ، تو وہ کہے گا جی میں تو بیٹھا ہوں، اس لیے پیارے پیغمبر نے فرمائی یا تو بیٹھا ہے اور مجھے نظر نہیں آ رہا، تاکہ کسی پر گمان بد بھی نہ ہو۔ یہاں کتاب اللہ کی آیت بھی دیکھ لیجئے کہ اللہ تعالیٰ سیرت انبیاء سے کس انداز سے ہمیں اسباق سکھا رہے ہیں۔ زندگی کے رواں دنوں میں کئی اتار چڑھاؤ انسان پر آتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہماری زندگی کو سنت کا تابعدار بنائے تو انشاءاللہ زندگی میں کبھی دکھ اور مصیبتیں ہمیں پریشان نہیں کریں گی۔ چنانچہ سورہ الحجرات آیت نمبر 12 میں فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اجتنبوا کثیرا من الظن ان بعض الظن اسم ولا تجسسوا ولا یغتب بعضکم بعضا۔ سورہ الحجرات آیت نمبر 12۔ اے ایمان والو اجتنبوا کثیرا من الظن، لوگوں پر ایک دوسرے پر بہت سارے گمان کرنے سے بچو۔ بار بار گمان کرنا، اس آدمی پر یہ گمان، یہ بدگمانی کتنا بڑا گناہ ہے۔ مثلا ایک آدمی چلتا جا رہا ہے اور ہم اسے دیکھ کر اس کے بارے میں تاثرات قائم کرنے لگ جائیں، بھئی یہ فلاں جگہ سے آ رہا ہوگا، بس جی یہ فلاں کام کر کے آ رہا ہوگا، یہ راستے میں اس کو کوئی فلاں ملا ہوگا نا، اس نے اس کے ساتھ فلاں باتیں کی ہوگی، این ممکن ہے اس بیچارے کے وہم و گمان میں بھی نہ ہو جی۔ تو یہ بدگمانی ہماری کہانی دریافت کر لیتی ہے، جب کہانیاں دریافت کرے گی تو اس کا نقصان کیا ہوگا، آگے فرمایا ان بعض الظن اسم، بعض گمان تو گناہ کروا دیتے ہیں، بعض گمان چلتے چلتے اس مقام تک لے آتے ہیں کہ بہت بڑا گناہ ہو جاتا ہے۔ العیاذ باللہ۔
حالانکہ اس آدمی نے وہ جرم کیا نہیں ہوتا، بندہ اپنے گمان بد کی وجہ سے اس پر وہ جرم لگا دیتا ہے۔ ان بعض الظن اسم، ایک علاقے میں صرف قتل نعوذ باللہ اس بات پر ہوا کہ وہ آدمی سائیکل پر گزر رہا تھا، دوسرا آدمی بیٹھا تھا، اس نے کہا میں نے یہ مجھے بار بار گھور کیوں رہا ہے، دیکھ کیوں رہا ہے۔ اس طرح راہ چلتے ہوئے کوئی آدمی گزرتا ہے، نظر پڑ جاتی ہے، بندہ بعض اوقات یہ بھی سوچنے لگ جاتا ہے کہ یار یہ مجھے کہاں ملا تھا، یا اے ممکن ہے یہ فلاں کا ہم شکل ہو، تو یوں دیکھتے ہوئے 30 سیکنڈ 20 سیکنڈ گزر ہی جاتے ہیں، تو وہ آدمی کہہ رہا ہوگا بھئی ایک نظر سے دیکھیے بار بار مجھے کیوں دیکھ رہا ہے، بس یہ پھر وہ گاڑی واپس لے آ کر پوچھتا ہے خیر تو ہے کیوں مجھے دیکھ اللہ یعوذ باللہ۔ تو اگلا آدمی کہے گا اچھا بھائی تو اتنا بڑا آ گیا میں تجھے نہیں دیکھوں، تو یوں بھائی لڑائی شروع ہو گئی، تو میں ہو گئی۔ اس گمان بد کا نتیجہ یہ ہوا کہ اللہ یعوذ باللہ قتل و غارت تک یہ پہنچ گئی۔ تو اس لیے اجتنبوا کثیرا من الظن ان بعض الظن اسم، بعض گمان گناہ تک لے جاتے ہیں۔ ولا تجسسوا، اور ایک دوسرے کی جاسوسی نہ کرو، خامخواہ ٹو میں نہ لگے رہو کسی کی، ہاں بھائی اس کے پیچھے چل رہا ہوں، دیکھ رہا ہوں، اس کے اٹھنے بیٹھنے کو نوٹ کرو کہ وہ کیا کہتا ہے، وہ کیا کرتا ہے۔ بھائی ہمارا کیا کام ہے اس کے ساتھ، نہ ہم اس کے خالق ہیں، نہ رازق ہیں، نہ مالک ہیں، وہ بھی اپنی زندگی گزارے، ہم بھی اپنی زندگی گزارے۔ ایک ہوتا ہے نگرانی کرنا اور ایک ہوتا ہے جاسوسی کرنا۔ نگرانی اور جاسوسی میں فرق ہے۔ نگرانی استاد کرتا ہے اپنے شاگردوں کی، باپ کرتا ہے اپنی اولاد کی، اس لیے کہ گناہ میں ملوث نہ ہو جائے۔ گناہ میں ملوث ہونے پائیں گے تو فوراً ان کی رکاوٹ بن جائے گا، ہاں بھائی یہ کام نہ کرو۔ اور ایک ہوتی ہے جاسوسی کہ وہ اگلا آدمی گناہ کرتا رہے، اس کا کام روکنا نہیں ہے، بس اس کو نوٹ کرنا ہے، نوٹ کر کے پھر اس کے خلاف کوئی نہ کوئی تدبیر سوچے گا۔ ایک ہوتی ہے نگرانی اور ایک ہوتی ہے جاسوسی۔ جاسوسی اپنوں کی کرنا منع ہے۔ وَلَا تَجَسَّسُوا، خامخواہ کسی کی ٹوہ میں نہ لگے رہو۔ وَلَا يَغْتَبْ بَعْضُكُمْ بَعْضًا، اور ایک دوسرے کی غیبت بھی نہ کیا کرو، ایک دوسرے کے پیٹھ پیچھے باتیں بھی نہ کیا کرو۔ أَيُحِبُّ أَحَدُكُمْ أَن يَأْكُلَ لَحْمَ أَخِيهِ مَيْتًا فَكَرِهْتُمُوهُ، کیا تم میں سے کوئی چاہتا ہے کہ وہ کھائے اپنے میت بھائی کا گوشت؟ ایک تو میت مردار کا کھانا بھی کتنا کراہت والا ہوتا ہے، اور پھر ہو بھی قریبی رشتہ دار، پھر ہو بھی بھائی، پھر اس کا گوشت کھایا جا رہا ہو، کتنا برا لگتا ہے طبیعت کو۔ فرمایا اسی طرح کسی کی غیبت کر رہے ہو نا، یوں سمجھو اس کا گوشت پکا کر کھا رہے ہو۔ گوشت پکا کر کھانے میں کیا ہوتا ہے؟ اس کو مارنا، مار کر اس کو کاٹنا، کاٹ کر اس کو پکانا، پکا کر پھر اسے کھانا۔ اتنی غیبت تمہاری کرنے سے پتہ نہیں کتنا اس کا نقصان ہو جائے گا، اس کا نقصان ہوگا تو تمہارا بھی نقصان ہوگا۔ اس لیے فرمایا ایک دوسرے کی غیبت نہ کریں۔ یہ سیرت الانبیاء میں اللہ تعالیٰ ہمیں سمجھا رہے ہیں۔ حالانکہ ایک پرندہ تھا گم ہو گیا، لیکن اس کے بارے میں بھی اتنی احتیاط فرمائی۔ فَقَالَ مَا لِيَ لَا أَرَى الْهُدْهُدَ، کیا ہوا کہ میں ہدہد پرندے کو نہیں دیکھ پا رہا؟ أَمْ كَانَ مِنَ الْغَائِبِينَ، یا واقعی وہ ہے غیر حاضر۔ اب فرمایا وہ چونکہ نبی کے حکم کی اس نے خلاف ورزی کی ہے، ایک نبی ہونے کی حیثیت سے اللہ تعالیٰ نے اسے میرا تابع کیا ہے، وہ کیوں نہیں آیا؟ اس کا مطلب تو یہ ہوا کہ وہ اپنی فطرت سے نکل رہا ہے۔ نعوذ باللہ۔ لَأُعَذِّبَنَّهُ عَذَابًا شَدِيدًا، میں اسے ضرور سخت سے سخت سزا دوں گا۔ أَوْ لَأَذْبَحَنَّهُ، یا اسے میں ذبح تک بھی کر سکتا ہوں۔ أَوْ لَيَأْتِيَنِّي بِسُلْطَانٍ مُبِينٍ، یا وہ میرے پاس لے آئے گا کوئی عذر معقول عذر لے کر آئے۔ یعنی ذبح کیوں کروں گا؟ اس لیے کہ نبی کے خلاف ورزی کی ہے، اور وہ بھی ایک ایسا جو فطرتی امور پر مجبور ہے اور مکلف ہے۔
اب فطرتی امر سے باہر نکلنا یعنی اس کا مطلب ہے اس کی فطرت خراب ہو چکی ہے، ایسی چیز کا تو زمین پر باقی رہنا ٹھیک نہیں ہے، اسے پھر صاف کر دو۔ اولا اولا یاتینی بسلطان مبین، یا وہ میرے پاس لے کر آئے گا کوئی عذر معقول۔ فمکث غیر بعید فقال احطت بما لم تحط به وجئتک من سبأ بنبأ یقین۔ تھوڑی دیر ہی گزری، فمکث غیر بعید فقال، آیا وہ پرندہ جب اس نے دیکھے کہ اللہ کے پیغمبر کے تیور تو بدلے ہوئے، غصہ کے آثار ظاہر ہیں، تو پھر کہنے لگا احطت بما لم تحط به، میں آپ کو ایسی بات بتانے آیا ہوں جس کا آپ کو پتہ ہی نہیں۔ احطت بما لم تحط به، ایسی چیز کا احاطہ کر کے آیا ہوں جس کا آپ کو احاطہ نہیں ہے، آپ کو پتہ نہیں ہے۔ بس کیونکہ فطرتی بولی بول رہا ہے، اور انبیاء کی جو تبلیغ ہوتی ہے وہ بھی فطرت کے عین مطابق ہوتی ہے، تو بس یہ جملہ فطرت کے بالکل عین مطابق تھا کہ اچھا کہ ایسی خبر مجھے بتانے آیا کہ جو مجھے پتہ نہیں ہے، حالانکہ ایک نبی اور بادشاہ ہونے کی حیثیت سے رعایا کا مجھے اپنے دائرہ مملکت میں سارے لوگوں کا پتہ تو ہونا چاہیے، کوئی ہے جو میری نظروں سے اوجھل ہے۔ جب نبی ہونے کی حیثیت سے میدان تبلیغ میرے سامنے واضح ہو کہ میں نے کہاں کہاں جا کر تبلیغ کرنی ہے، عین ممکن ہے کوئی جگہ کوئی ایسی چیز میری نظروں سے اوجھل ہو چکی ہو جہاں میں نے تبلیغ پہنچانی ہے، لہذا فوراً آپ متوجہ ہوئے۔ احطت بما لم تحط به وجئتک من سبأ بنبأ یقین، لایا ہوں آپ کے پاس ملک سبا سے ایک خبر یقینی، وجئتک من سبأ بنبأ یقین۔ شیخ القرآن مولانا غلام اللہ خان سب کہہ دیجئے رحمہ اللہ، اللہ تعالیٰ ان کی قبر کو اور ان کی آخرت کو انوارات سے بھر دے۔ آپ جب اللہ کی توحید بیان کر دیں تو یہ واقعہ ایک جگہ اللہ کی کتاب کو سنا رہے تھے، کیونکہ کتاب اللہ کی ہے جو عقائد کو صحیح کر سکتی ہے کہ دیکھو لوگوں، انبیاء کرام جب عالم الغیب نہیں ہے، یہود پرندہ کہہ رہا ہے کہ میں ایک ایسی خبر لایا ہوں جس کا آپ کو پتہ نہیں ہے، احطت بما لم تحط به وجئتک من سبأ بنبأ یقین۔ جب انبیاء کی اللہ تعالیٰ یہ سیرت بیان کرتے ہیں کہ علم غیب صرف اللہ کے پاس ہے، تو کون ہے جو کہے کہ میں عالم الغیب ہوں، مجھے اپنے مریدوں کے سارے حالات کا پتہ ہوتا ہے، خدا ہمارا لجپال ہے، اسے ساری باتوں کا پتہ ہوتا ہے، کوئی پیر فقیر عالم الغیب نہیں ہو سکتا۔ بس پھر شیطان کو ملا موقع، شیطان نے ایک بات مشہور کرا دی اپنوں کی زبان سے، وہ کہنے لگا دیکھو جی اس کا نظریہ تو پرندوں والا ہے، کہتا ہے احطت بما لم تحط به، یہ تو ایک پرندہ کہتا ہے، تو لہذا ہمیں انسانوں والا عقیدہ رکھنا چاہیے، جانور والا نہیں رکھنا چاہیے۔ شیطان تھا نہیں، بات مشہور کرا دی۔ اللہ رحم فرمائے ہمارے اساتذہ مفسرین علماء پر، اللہ نے ان کی نظر کو بڑا وسیع کیا ہے، تو ان کے ایک شاگرد بیٹھے تھے، انہوں نے فرمایا کہ ایک ایسی آیت بھی آپ کو دکھا دیتا ہوں کہ یہی پتہ چل جائے گا کہ یہی نظریہ انبیاء کا بھی ہے۔ چنانچہ یہ دیکھ لیجئے سورت کا نام سورہ الکہف، یہی لفظ ایک نبی بھی بول رہی ہے۔ چنانچہ آیت نمبر 68 سورہ الکہف 15واں پارہ، فرمایا سیدنا موسیٰ علیہ السلام سیدنا خضر علیہ السلام کے پاس جب جاتے ہیں، واقعہ آپ سنتے رہتے ہیں علماء کرام سے، فرماتے ہیں کہ میں آپ کے پاس آیا ہوں تاکہ آپ مجھے علم سکھائیں جو اللہ تعالیٰ نے آپ کو سکھایا ہے۔ تو وہاں سیدنا خضر علیہ السلام کیا فرماتے ہیں؟ قال انك لن تستطيع معي صبرا وكيف تصبر على ما لم تحط به خبرا۔
اے موسیٰ پیغمبر، اللہ نے آپ کو بنی اسرائیل کی طرف پیغمبر بنا کر بھیجا ہے، دین شریعت کو پھیلانے والا بنا کر بھیجا ہے۔ آپ میرے ساتھ چلنے کی طاقت نہیں رکھتے، آپ صبر نہیں کر سکیں گے۔ وَكَيْفَ تَصْبِرُوا عَلَىٰ مَا لَمْ تُحِطْ بِهِ خُبْرًا، کیسے آپ سے صبر ہو سکے گا ایسی بات کا جس کا آپ کو خبر کا احاطہ بھی نہیں ہے۔ وہاں سیدھا ہوئی ہے لم تحط به خبرا، آپ کو احاطہ نہیں ہے۔ اردو پرندہ بھی یہی کہہ رہے ہیں، اللہ کے پیغمبر سیدنا سلیمان علیہ السلام لم تحط به، آپ کو اس خبر کے احاطہ نہیں ہے۔ میں ایک ملک سے خبر لے آیا ہوں، سیدنا حضرت موسیٰ علیہ السلام کو بتانے والے بھی فرما رہے ہیں حضرت خضر علیہ السلام کہ لم تحط، اے موسیٰ پیغمبر آپ کو ایک خبر کا احاطہ ہی نہیں ہوگا۔ گویا یہ عقیدہ انبیاء کا ہے۔ اللہ کے قرآن کے سمجھانے پر قربان کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں دلائل کے انبار نصیب فرمائے ہیں، اللہ تعالیٰ ہمیں قبول کرنے کی توفیق نصیب فرمائے، پڑھنے کی، آگے پڑھانے کی، لوگوں کو سمجھانے کی توفیق نصیب فرمائے۔ یقین جانیے جب اللہ کے قرآن کا پرچار ہو اور روئے زمین پر بسنے والوں میں زبان پر قرآن کی آیات نشر ہو رہی ہوں تو کیا ہی بات ہوگی۔ زمین پر چلنے والے یوں محسوس ہوں گے جس طرح آسمان والوں کے لیے زمین کے تارے چمک رہے ہیں، زمین کے تارے چمک رہے ہیں، گویا یہ تارے آسمانوں پر نہیں زمین پر گویا کے بیٹھے ہوئے ہیں۔ اللہ ہم سب کی زندگیوں میں کتاب اللہ پڑھ دے، کتاب اللہ کے انوارات ہمارے جب ایمان میں آ جائیں یوں اللہ تعالیٰ ہماری رہنمائی فرمائیں گے۔ میں اپنے دوستوں کو ایک دعا یاد کرواتا رہتا ہوں عموماً کہ آپ اللہ تعالیٰ سے دعا کیا کریں کہ جیسے ہی شیطان ہمارے ذہن میں کوئی وسوسہ ڈالتا ہے، اے اللہ ہمیں جواب ہمارے ذہنوں میں ڈال دیا کر، اے اللہ ہماری رہنمائی کر دیا کر۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی یوں دعا مانگتے ہیں، اللہم انی اسألک الہدی۔ دعا یاد ہوگی نا جی انشاءاللہ، میں نے آپ کو یاد کروائی تھی، اللہم انی اسألک الہدی والتقی والعفاف والغنی۔ اس میں پہلے لفظ یہی ہے، اللہم انی اسألک الہدی، اے اللہ میں تجھ سے رہنمائی کا سوال کرتا ہوں، کہیں اٹکنے لگوں، کہیں پھنسنے لگوں، کہیں کوئی مجھے گمراہ کرنے لگے، کہیں کوئی دلیل کے زور سے مجھے مارنے لگے، اے اللہ میرا ذہن ایسا نہیں ہے کہ میں اس کا مقابلہ کر سکوں، اے اللہ میں تجھ سے رہنمائی کا طلبگار ہوں، مجھے ایسی دلیل سمجھا، ایسا جواب عطا کر کہ میں اس شیطان کی آئی ہوئی دلیل کا قلع کما کر دوں۔ سیدنا سلیمان علیہ السلام نے جب یہ خبر سنی سارا غصہ آپ کا کافور ہو گیا۔ اچھا ملک سبا سے خبر لائے ہو، بتا کون سی خبر ہے؟ تو ہدہد پرندہ کہنے لگا جی انی وجدت امرأة تملکهم وأوتیت من کل شیء وَلَهَا عَرْشٌ عَظِيمٌ، میں نے وہاں پایا ہے ایک عورت کو جو بادشاہ کر دی ہے، وَأُوتِيَتْ مِن كُلِّ شَيْءٍ، اسے ہر شے دی گئی ہے، کسی چیز کی کمی نہیں ہے جی، کھانے پینے کی چیزیں فراوانیاں، نوکر چوکر حشم قدم سواریاں، مال و اسباب اسلحہ بڑی چیزیں ہیں جی اس کے پاس، وَلَهَا عَرْشٌ عَظِيمٌ، اور اس نے بھی بہت بڑا تخت اپنا بنا رکھا ہے، آپ کا تخت ہے ہواؤں میں اڑتا ہے، اس نے بھی ایک تخت بنا رکھا ہے جی۔ ہدہد پرندے کو یہ باتیں چونکہ بڑی عجیب لگ رہی تھی اس لیے وہ ساری بیان کر رہا تھا جی۔ ان کے اندر یہ دو غلطیاں تھیں، ایک غلطی میں نے پائی ہے کہ عورت ان کی حکومت کر رہی تھی، یہ سیاسی غلطی ہے۔ حدیث شریف لایا وہ قوم کیسے کامیاب ہو سکتی ہے جس قوم کی سارے کام کاج اور ان کی نظام مملکت سنبھالنے والی ایک عورت ہو، وہ کامیاب قوم کبھی بھی نہیں ہو سکتی، زوال ہی زوال اس کے مقدر میں آئے گا۔ اور پھر حدیث پاک میں آیا کہ اگر تمہارے گھروں کا نظام چلانے والیاں عورتیں ہوں مردوں کے بجائے، یعنی مرد تمہارے کام کاج چلانے والے گھر کے نظام چلانے والے نہ رہے نا، یہ عورتیں ہی مردوں کے سربراہ بننے لگ جائیں تو پھر بہتر ہے کہ زمین کے اوپر نہ رہو، پھر زمین کے نیچے رہنا تمہارے لیے بہتر ہے، کیونکہ اس وقت پھر تباہیاں ہی تباہیاں آئیں گی۔ اللہ نے اس کی ذہن کے وسعت کو ایسا نہیں بنایا۔ ہدہد پرندہ حیران ہوا کہ اللہ کی زمین پر عورت ہے،
حکمرانی کر رہی ہے، ایک غلطی یہ ہے، اور دوسری ان کی مذہبی غلطی، سیاسی غلطی کے بعد مذہبی غلطی یہ ہے وَجَدْتُهَا وَقَوْمَهَا يَسْجُدُونَ لِلشَّمْسِ مِن دُونِ اللَّهِ، میں نے پایا ہے اسے اور اس کی قوم کو وہ سورت کو سجدہ کر رہے ہیں من دون اللہ، اللہ کو چھوڑ کر۔ بڑی عجیب بات مجھے نظر آ رہی ہے، اللہ یعوذ باللہ، دیکھا جی وہ پرندہ کتنا افسوس کر رہا ہے، کتنی حیرانگی دکھا رہا ہے، اللہ کو چھوڑ کر سورت کے سجدے کر رہے ہیں۔ روزانہ مشرکین کو دیکھتے ہوں گے پرندے کہ یہ اللہ کو چھوڑ کر غیر اللہ کی عبادت میں لگے ہیں، پتہ نہیں پرندے آپس میں کیا تبصرہ کرتے ہوں گے۔ اتنا تو سمجھ آ گیا نا، بولتے تو ہیں، باتیں تو کرتے ہیں، نظام فطرت کے اوپر تبصرے تو لگاتے ہیں، اللہ کی توحید کے بیان تو کرتے ہیں، یہ تو کتاب اللہ سے ثابت ہو گیا۔ اس کا مطلب ہے وہ آپس میں بڑے تبصرے لگاتے ہوں گے۔ اللہ یعوذ باللہ، ایک پرندہ بیٹھا ہو، وہ کوئی شرکیہ عقائد والا شرک کرنے لگ جائے تو وہاں وہ پرندہ اس کے سامنے آ کر کہنے لگ جائے پتہ نہیں یہ کیسا انسان ہے، یہ اشرف المخلوقات، یہ سب سے گھٹیا ہو گیا، جانوروں سے بھی گھٹیا ہو گیا۔ کیا خیال ہے پھر اس کا تبصرہ اس وقت ٹھیک نہیں ہوگا؟ ٹھیک تبصرہ ہے، لہذا وہ کہہ رہا ہے حیران ہو کر وَزَيَّنَ لَهُمُ الشَّيْطَانُ أَعْمَالَهُمْ، شیطان نے ان کو ان کے شرکی اعمال خوبصورت کر کے دکھا دیے ہیں۔ فَصَدَّهُمْ عَنِ السَّبِيلِ، سو شیطان نے ان کو سیدھے راستے سے روک رکھا ہے۔ فَهُمْ لَا يَهْتَدُونَ، سو وہ ہدایت پر نہیں ہے۔ اللہ يَسْجُدُوا لِلَّهِ الَّذِي يُخْرِجُ الْخَبَأَ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ۔ اب حیران کن انداز دلیل دیکھیے ہدہد پرندے کا، کس انداز سے توحید بیان کر رہا ہے۔ کہنے لگا کہ وہ اللہ کے سجدے نہیں کرتے، اللہ تو وہ ذات ہے جو چھپی چیزوں کو نکال کر لاتا ہے، آسمان کی بلندیوں میں چھپی ہوئی ہو، زمین کی پستیوں میں کوئی چیز چھپی ہوئی ہو، اللہ تو اس کو بھی لے کر آتا ہے۔ یخرج الخبأ فی السماوات والارض، اس نے اس دلیل کا انداز یوں اس لیے اپنایا کیونکہ اس کے فطرت میں چھپی چیزوں کو ڈھونڈنا تھا۔ مثلا اپنی لمبی سی چونچ سے چھپی چیزوں کو قریب کر اندر سے نکال لیتا ہے، تو اس لیے کہا زمین و آسمان کی چھپی چیزوں کو جاننے والا نکالنے والا اللہ ہے۔ اتنا بڑا آسمان ہے، اس پہ لٹکے ستارے، اس پہ لٹکتا چاند ہمیں نظر نہیں آ رہا، لیکن اللہ ہے اچانک سے ان کو لے کر آتا ہے۔ یہ آسمان کی فضاؤں میں سورج موجود ہے، رات کے اندھیروں میں ہمیں وہ نظر نہیں آتا، اللہ اس کو نکال کر لے آتے ہیں۔ زمین کی ان بستیوں میں اللہ دانوں کو ڈال کر وہاں سے کیسے انگوریاں پیدا کر لیتا ہے، فصلوں کو پیدا کرتا ہے، اور دیو ہیکل بڑے بڑے درخت اللہ زمین سے نکال کر لے آتا ہے۔ اللہ کو سجدے نہیں کرتے، اس اللہ کے پاس کیا کمی ہے، کیا وجہ ہے کہ اس اللہ کو سجدے نہیں کرتے؟ اللہ یسجدوا للہ الذی یخرج الخبأ فی السماوات والارض۔ یہاں پر ایک حوالہ دیکھ لیجیے، سورت کا نام سورہ البقرہ، دوسرا پارہ، کہ یہ باتیں مزے لے لے کر کون بیان کرتا ہے؟ یہ وہی بیان کرتے ہیں جنہیں اپنے اللہ سے محبت ہوتی ہے۔ یہ سورت کا نام سورہ البقرہ، آیت نمبر 165 فرمایا وَمِنَ النَّاسِ مَن يَتَّخِذُ مِن دُونِ اللَّهِ أَندَادًا يُحِبُّونَهُمْ كَحُبِّ اللَّهِ وَالَّذِينَ آمَنُوا أَشَدُّ حُبًّا لِلَّهِ۔ لوگوں میں سے وہ ہیں جنہوں نے اللہ کے مقابلے میں کئی شریک بنا رکھے ہیں، ان سے ایسے محبت کرتے ہیں جیسے اللہ سے محبت کرنی چاہیے تھی۔ یحبونہم کحب اللہ والذین آمنوا اشد حبا للہ۔ جو مومن ہوتے ہیں وہ اللہ کی محبت میں بہت سخت ہوتے ہیں، جس طرح مشرکین غیر اللہ کی محبت میں، نام نہاد محبت میں
ڈوبے ہوئے ہوتے ہیں، اسی طرح جو موحدین ہوتے ہیں وہ اللہ کی سچی محبت میں بڑا زور دکھاتے ہیں۔ پیارے ابراہیم علیہ السلام اپنے اللہ کی جب تعریفیں کرتے ہیں وہ انداز بھی دکھاتا چلوں گی۔ سورہ الشعراء آیت نمبر 78 میں فرمایا الذی خلقنی فہو یہدین والذی هو یطعمنی ویسقین وَإِذَا مَرِضْتُ فَهُوَ يَشْفِينِ وَالَّذِي يُمِيتُنِي ثُمَّ يُحْيِينِ وَالَّذِي أَطْمَعُ أَن يَغْفِرَ لِي خَطِيئَتِي يَوْمَ الدِّينِ۔ اللہ تعالیٰ کو کتنی اپنے اس بندے سے محبت ہوگی جو اپنے اللہ کی ذات محبتوں کے تذکروں میں لگا ہوا ہوتا ہے۔ الذی خلقنی فہو یہدین، میرا اللہ وہ ہے جس نے مجھے پیدا بھی کیا، وہ ہے جو میری رہنمائیاں کرتا ہے۔ الذی هو یطعمنی ویسقین، میرا اللہ وہ ہے جو مجھے کھلاتا ہے، جو مجھے پلاتا ہے۔ وَإِذَا مَرِضْتُ فَهُوَ يَشْفِينِ، اگر میں مریض ہو جاؤں وہ مجھے شفا دیتا ہے۔ وَالَّذِي يُمِيتُنِي ثُمَّ يُحْيِينِ، وہ اللہ ہے جو مجھے موت بھی دیتا ہے، مجھے زندگیاں بھی عطا کرتا ہے۔ یہ اپنے اللہ کی تعریفی نغمے پڑھتے ہیں سیدنا ابراہیم علیہ السلام۔ وہ تو پرندہ بھی یہی کہہ رہا ہے اللہ يَسْجُدُوا لِلَّهِ الَّذِي يُخْرِجُ الْخَبَءَ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَيَعْلَمُ مَا تُخْفُونَ وَمَا تُعْلِنُونَ۔ یہ تو اللہ کی طاقت ہے، اللہ آسمان و زمین کی چھپی چیزوں کو پائے لیتا ہے، اور اللہ کے علم کا اندازہ لگاؤ۔ وَيَعْلَمُ مَا تُخْفُونَ وَمَا تُعْلِنُونَ، اللہ کے علم کا کیا اندازہ ہے؟ اللہ تو ساری چیزیں وہ جانتا ہے جو تم چھپاتے ہو یا جو تم ظاہر کرتے ہو۔ ظاہر چیزوں میں بھی بعض اوقات بہت سارا کچھ چھپا ہوا ہوتا ہے، اللہ اسے جانتا ہے۔ چھپی چیزیں تو ویسے بھی انسان کی نظروں سے ہو جاتے ہیں، اللہ تو وہ جانتا ہے۔ اللہ لا الہ الا ہو، ان کو چاہیے کہ سورج کو الہ نہ بنائے، اللہ ہی ہے، اس کے علاوہ کوئی پکار کے لائق نہیں۔ رب العرش العظیم، بہت بڑی حکومت والا ہے، اس کی حکومت کی انتہا کوئی نہیں، وہ ازل سے ہے، ابد تک رہے گا۔ وہ اس وقت سے ہے جب کچھ نہ تھا، وہ اس وقت بھی رہے گا جب کوئی کچھ نہیں رہے گا۔ وہ الاول والآخر والظاہر والباطن۔ جب یہ سارا بیان پڑھ کر سنایا سیدنا سلیمان علیہ السلام نے فرمایا اتنی بڑی حکومت ہماری نظروں سے اوجھل ہے، تحقیق تو کرنی چاہیے نا۔ سننظر اصدقت ام کنت من الکاذبین، ہم تحقیق کریں گے کیا تو سچ کہہ رہا ہے یا تو کہیں جھوٹ تو نہیں بول رہا اپنی جان چھپ بچانے کے لیے، لہذا ہم تحقیق کریں گے۔ تحقیق کا انداز بنایا انشاءاللہ آئندہ سبق میں۔ وما علینا الا البلاغ۔ الحمدللہ رب العالمین، الرحمن الرحیم، مالک یوم الدین، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اهدنا الصراط المستقیم، صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ صلی اللہ علیہ وسلم۔ ہم نے آیت سجدہ پڑھی ہے، ایک دفعہ